بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان ملیشیا پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے تجزیہ نگار جناب MS اطہر قریشی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں PMHD TV اور چیئرمین TDSJ گروپ آف کمپنیز ملیشیا۔ ہم اپنے تجزیہ نگار کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج آپ کو یہ چھوٹا سا بینر نظر آ رہا ہوگا ہمارے پروگرام میں، تو اس کے وجہ سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے۔ آج 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر، جو ہم ہر سال مناتے ہیں 5 فروری کو۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، ساتھ ساتھ جو کل پاکستان کی قومی اسمبلی میں ان کے جو معزز اراکین ہیں، انہوں نے جو کل اپنا اصل روپ دکھایا ہے اور پوری دنیا میں ایک جگ سائی کے سبب بنے ہیں، اس طریقے سے وہ دھینگا مشتی وہاں پر ہوئی ہے، اس موضوع پر ہم قریشی صاحب سے تجزیہ لیں گے۔ ساتھ ساتھ جو ان کے سب سے بڑے جو بھانڈ ہیں فواد چودھری صاحب، ان کی جو تقریر ہوئی ہے کل قومی اسمبلی میں، متنازع تقریر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس پر بھی بات ہوگی۔ ساتھ ساتھ 26 مارچ کو اپوزیشن کا جو ایک گروپ ہے PDM، انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے اور مشترکہ طور پر سینٹ الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے استعفے اور تحریک عدم اعتماد کو مؤخر کر دیا۔ تو ہم جناب قریشی صاحب سے درخواست کریں گے کہ آج کا پروگرام آغاز کریں۔ جی قریشی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت شکریہ محترم جناب فاروق ڈوگر صاحب۔ آج سب سے پہلے جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا اپنے کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ جو اظہار یکجہتی ہے، سولیڈرٹی آف دا کشمیر، جو ملیشیا میں بھی بڑے خوبصورت انداز میں منایا جا رہا ہے، اور ہمارا بھی پروگرام بھی چلنے والا ہے، لائیو پروگرام بھی ہم اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور فاروق صاحب نے بھی ایک پروگرام کا اہتمام کیا ہوا ہے، اس پروگرام کو بھی ہم نے جا کے ابھی آن کرنا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلی بات فاروق صاحب، جو ہم کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے چلے آ رہے ہیں پچھلے 72 سالوں سے کشمیریوں کے ساتھ، لیکن اس کا رزلٹ ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر خاص طور سے کہ جب 5 فروری آتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو یار چھٹی کا دن ہے، ہم اپنے کچھ پروگرام بنائیں، کچھ گھر میں سو کے دن گزارتے ہیں، کچھ جناب اچھا چند لوگ جو کہ ذمہ دار پاکستان بھی جنہیں کہہ سکتے ہیں ہم، اور ہماری حکومت وقت وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جناب علی اور پبلک کو جو ہے وہ اویئرنیس دیں کہ ہم کشمیر کا دن کیوں منا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اظہار یکجہتی کشمیریوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بیسک جو ہے وہ بیس کیا ہے اس کی۔ اصل میں کشمیر جو ہے ایک آزاد ریاست تھی جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے نہیں جناب علی کوئی یہ کہہ سکتے ہیں 200-300 سال سے جو ہے کشمیر جو یہ علاقہ ہے جسے ہم آزاد کشمیر اور جموں کشمیر کہتے ہیں، یہ پاکستان اور انڈیا کے سنگم پر اب جو ہے موجود ہے، یعنی آدھا حصہ کشمیر کا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کر چکا ہے جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، آدھا حصہ جو انڈیا نے بائی فورس اپنے کنٹرول میں کر لیا جب بائیفرکیشن ہوا انڈیا اور پاکستان کا، آدھا حصہ وہ ہے جسے ہم جموں کشمیر کہتے ہیں۔ تو یہ پہلے ایک ریاست تھی، اور اس ریاست کو جو والی ریاست تھے وہ کئی سو سال سے رن کرتے چلے آ رہے تھے، اور یہ ایک کشمیری ایک ماحول، ایک خون، ایک بلڈ، ایک کلر، ایک کلچر، ایک وہاں کا تربیت، ایک نظام۔ اچھا اس میں سب سے زیادہ جو یعنی پچھلے 200-300 سال سے جو کشمیر جس کا نام ہے جگہ کا، وہ نسل در نسل وہاں آباد ہے۔ اچھا وہ خطہ ایسا ہے کہ وہاں صرف وہیں کے لوگ آباد ہیں، باہر کے لوگ وہاں نہیں آتے ہیں، کیونکہ ماحول وہاں کا ایسا ہے، بہت سرد ماحول ہوتا ہے، اور سردیوں کے اندر تو جناب علی جو نقطہ انجماد جو ہے وہ مائنس میں چلا جاتا ہے، اور تو وہاں ان کا اپنا ایک کلچر ہے۔ اچھا مذہب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مذہبی لحاظ سے جو ہے کشمیری جو تعداد ہے جو کشمیر اس وقت چاہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے چاہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، اگر وہاں دیکھا جائے تو 95% جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ اچھا تو 1800
89 کے اندر کشمیر کو جناب علی جو وہاں کے راجہ تھے انہوں نے اس کی سرکاری زبان اردو قرار دیا. اردو کو وہاں پر سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا گیا اور اردو کے اندر ہی تمام عدالتی کارروائی اور فیصلے سب ہوتے ہیں. اور اس اردو زبان کو کیونکہ لداخ جو قریب کا علاقہ ہے وہاں فارسی بولی جاتی ہے اور دوسرے تو یہ ملتے جلتے تھے لداخ کے ساتھ بھی اور دوسرے جو ہمارے جو بارڈرز ہیں تو وہ سب وہاں پر اس بات کو سمجھتے تھے کیونکہ اردو جو مکسچر ہے عربی اور فارسی کا ہے تو وہاں کو سرکاری زبان قرار دیا گیا اور اسلام جو ہے وہاں کا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری مذہب بنا. جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو کشمیریوں کے اوپر ہمارے جو فنڈامنٹلسٹ ہیں اس حساب سے جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے کیا ہے اپنے آپ کو کہ ہم جو ہے وہ آزاد خیال ہے لیکن آزاد خیال نہیں ہے جو جسے کہتے ہیں کہ انڈینز کے اندر خاص طور سے جو ہندوازم کے اندر فنڈامنٹلسٹ ہے جو یعنی اس کو بہت زیادہ جو ہے انہوں نے اس بات کو اپنے اوپر لے لیا کہ یہ کیسے ہو گیا. یہ تو زبان اردو زبان جناب علی یہ تو ایک طرح سے کہی جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے اردو بولنے والوں کے اندر. حالانکہ اردو بولنے والوں کے اندر بھی نان مسلم بھی ہیں لیکن کیونکہ پاکستان جب بن گیا اور پاکستان جب موجود وجود میں آیا تو پاکستان کی سرکاری زبان بھی اب اردو ہے. تو یہ ساری چیزیں سب سامنے مل کے آئیں تو جناب علی کشمیریوں کے ساتھ تو یہ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے بلکہ 150 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ ان کے ساتھ مظالم کا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن جب 72 سال پہلے پاکستان موجود وجود میں آیا تو کشمیریوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ جناب علی ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے کیونکہ پاکستان نظریہ اسلام کی بنیاد پہ بنا کہ ہم جو ہے ایک اسلامی ریاست بنا رہے ہیں اور وہاں پر 95% لوگ مسلمان تھے تو ان کو پاکستان کے ساتھ الحاق کر رہا تھا. لیکن این موقع کے اوپر جو پنڈت جواہر لال نہرو اور ان کے جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے کچھ ایسا گیم کھیلا جو اس وقت کے وائسرائے تھے ان کے ساتھ مل کے کہ انہوں نے چڑھائی کر کے اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا باقاعدہ وہاں فورسز بھیج کے ان کو جناب علی بونڈ کر دی. تو یہ سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے. اب ان کی کوشش یہ ہے 70 سال گزرنے کے باوجود جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جناب علی ہم نے تو ان کی نسلیں در نسلیں تباہ کر دی خون کے دریا بہا دیے کشمیر میں ماں بہنوں کی عزتوں کا جنازہ نہیں انہوں نے جنازہ نکال دیا لیکن اس کے بعد بھی کشمیری ڈٹے ہوئے اور اٹے ہوئے ہیں. تو انہوں نے 2019 کے اندر ہمارے بھارتی جو وزیر اعظم ہے انہوں نے ایک نیا وہاں پر جو ہے رولز لاگو کیا اگست 2019 کے اندر کہ جناب علی پچھلے جتنے قوانین تھے ان کو ختم کر کے اس کو ایک علیحدہ قانون کے تحت جو ہے آپ کشمیر کو چلانے کا سلسلہ کیا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہم تو اتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں اپنا پورا جنگی محاذ کھولا ہوا ہے اور ہمارے ملینز اور بلینز کے حساب سے جو ہے وہ ماہانہ وہاں پہ خرچ ہوتا ہے ہمارا لیکن ہمیں حاصل کچھ نہیں ہو رہا. کشمیر تو پھر بھی وہیں کہیں کھڑے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم تو پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے. تو انہوں نے ایک نیا چکر چلایا کہ جناب علی اب انہوں نے یہ سلسلہ کیا ہے اسرائیل کی طرز کے اوپر. جیسے فلسطین کے اندر اسرائیل نے پہلے چھوٹی سی جگہ آکوپائی کری اس کے بعد آہستہ 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 جگہ گھیرتے بڑھتے اور وہاں پہ پورے دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر دنیا بھر سے وہاں پہ یہودیوں کو لا کے آباد کیا. آباد کرنے کے بعد اب جناب علی اس نے فلسطینیوں کو جو ہے وہ اقلیت میں کنورٹ کر کے اب اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہی سلسلہ اب جو ہے مودی سرکار نے شروع کیا کہ اب انہوں نے اس نئے قانون کے تحت جناب علی وہاں پر اب جو ہے غیر مسلموں کو آباد کرنا شروع کر دیا. اور مسلمان کشمیری جو انڈیا بھر کے اندر مختلف جگہوں پہ بزنس کرتے تھے سب سے بڑا جو ظلم کیا نا کہ بزنس جو کرتے تھے ان کے ساتھ انہوں نے جناب علی ان کو وہاں سے بھگایا. ان کے بزنس کو انہوں نے جو ہے سبوتاش کیا اور اتنا سبوتاش کیا کہ وہ بیچارے وہاں سے چھوڑ کر واپس کشمیر جانے مجبور ہو گئے. اچھا کشمیر کے اندر ایک اور چیز بھی کشمیر کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ وہاں کی خواتین وغیرہ گھریلو دستکاری کے اندر بہت ماہر تھی اور بہترین دنیا بھر کے اندر جو شال اونی شال اور دوسری شالیں کشمیر کی دنیا بھر میں جاتی تھی
اب اس کی ایکسپورٹ کے ابھی 80% پابندی لگ چکی ہے جناب. اس کاروبار سے بھی ان کو جو ہے نا اپنی ذرائع آمدنی جو ہے وہ بنانے کا جو ہے سلسلہ وہ ختم کر دیا گیا. اور یہ اب سے نہیں ہو رہا, یہ پرانا ہو رہا ہے یہ سلسلہ, لیکن اس کو مزید جو ہے اس کے اوپر سختی کر دی گئی ہے. تو یعنی اب جو تعلیمی نظام جنگ مسلط ہے, 2.5 سال تو یہ 2 سال تو تقریباً یہ ہونے کو جا رہے ہیں, 1.5 سال تو ہو گیا ہے کہ جناب علی نہ وہاں کوئی کاروبار ہے, نہ کوئی روزگار ہے, نہ ہی کوئی تعلیم ہے, نہ ہی کوئی اسکول ہے. یعنی نسل کشی بھی کی جا رہی ہے اور ساتھ میں ان کو جو ہے دنیا سے کاٹ کر پستی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. مودی سرکار جو دوبارہ برسر اقتدار آئی ہے, اس نے سب سے پہلے کشمیر کے جو حقوق ہیں وہ طلب کیے ہیں, اور جو وہاں کے جو پرانے جو قانون تھا کہ کوئی غیر کشمیری کشمیر میں پراپرٹی پرچیز نہیں کر سکتا وہاں پر, تو سب سے پہلے اس نے اس قانون کو ختم کیا, جو کہ ایک ظالمانہ قانون ہے. ایون کہ جو بھارت کی جو اپوزیشن پارٹی ہیں انہوں نے بھی اس پر احتجاج کیا کہ بھئی یہ آپ نے غلط کیا ہے, کیونکہ اس سے کشمیری بھارت کی اپوزیشن پارٹی کے ساتھ ساتھ جو مودی کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے بھی اس بات کی مخالفت کی, لیکن ان کی آواز پر دبا دیا گیا. جی دبا دیا گیا. لیکن یہ اصل میں یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اسرائیل نے فلسطین کو قبضہ کر کے اس کو اپنے اندر ضم کر لیا تو یہ بھی کر لیں گے. لیکن وہ تو دیکھیں عرب جو قوم ہے وہ تو اس وقت تقریباً ختم ہو چکی ہے, ان کی غیرت تو بالکل مر چکی ہے, ان کو تو بالکل پرواہ نہیں ہے, عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. کیونکہ فلسطین کے جو گرد و نواح میں کون کون سی کنٹریز ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. جی تو جتنی ان کی طاقت ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. لیکن اب عرب کا تو اس سلسلہ وہ شروع ہونے والا ہے نا, جیسے کہ آقا دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخری وقت میں عرب جو اپنی اساس کی طرف سڑ جائیں گے, تو وہ اس طرف جا رہے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایسٹ سے یعنی جو غیر عرب جو ہے وہ اٹھیں گے اوپر. جی وہ بہت انشاءاللہ اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہے, افغانستان ہے, ترکی ہے اور دیگر اسلامی ممالک ہے. اور کشمیر دیکھیں, کشمیر بڑی اہمیت کی, آپ جو بات کر رہے تھے, بڑی پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کی عامل جگہ ہے کشمیر. پاکستان کسی بھی صورت میں, کسی بھی صورت میں دیکھیں آپ چاہے کتنے ہی معاہدے کر لیں, کتنے ہی حکومتوں کو جناب علی انسینٹیو دے دیں, پاکستان اور پاکستان کے باسی کسی بھی صورت میں کشمیر پر فائدہ کوئی ہونے نہیں دیں گے. جی بالکل ایسے, کیونکہ اگر ہم نے کشمیر پر سودے بازی کی تو اس کا مطلب ہم نے کشمیر کے ساتھ سودے بازی نہیں کی, اپنی جان کے ساتھ سودے بازی کی. بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کشمیر نہیں, دن آئے گا نہیں سر, دن آ گیا, اب وقت آ گیا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا فاروق صاحب. دیکھیں وہ جو فلسطین کی آپ بات کر رہے تھے نا, وہ دور دوسرا تھا. اب ہے سوشل میڈیا کا دور. اب پہلے مہینوں ہفتوں خبر ہی نہیں چلتی تھی کہ کہیں کوئی دھماکہ ہو گیا یا کہیں کچھ لوگ مر گئے یا کہیں کسی نے کسی کے اوپر حملہ کر دیا. اب تو منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر جو ہے منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر نیوز وائرل ہوتی ہے. اسی لیے جو کشمیر پہ مظالم میڈیا ڈھا رہا ہے اس نے وہاں پر جو نیٹ ورک کو چلنے نہیں دیتا ہے. آپ کو پتا ہے وہاں صرف 2GB چلتا ہے. ایسے صحیح ہے. تو اب اس سلسلے کے پھر بھی ان تمام باتوں کے باوجود بھی اب میڈیا بہت فاسٹ ہو گیا ہے. اب ایک دوسرے کی اطلاع فوری طور پر ایک دوسرے کو مل جاتی ہے. تو خدا نخواستہ اگر آپ مزید کوئی کسی قسم کا انڈیا نے کشمیریوں کے ساتھ کوئی اقدام کرنے کی کوشش کی تو اب پاکستان کے جوانوں کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اب ہم اینٹ کا جواب لوگ کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, اب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے. سن لو مودی سرکار, اب ہم نے یہ طے کر لیا ہے, مسلمان جو ہے نا وہ موت سے نہیں ڈرتا ہے, شہادت کو گلے لگاتا ہے. تو اب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے, اینٹ کا جواب توپ سے دیں گے ہم. بالکل ٹھیک, یہ نوٹ کر لیجیے بات. اب کشمیر جو ہے ہم بزور بازو, بزور شمشیر جو ہے نا, بزور طاقت حاصل کریں گے. اب تک تو ہم نے صلح رحمی کی بات کی تھی, کیونکہ اسلام درس دیتا ہے صلح رحمی کا, اسلام درس دیتا ہے امن کا, اسلام درس دیتا ہے پیار کا, اسلام درس دیتا ہے محبت کا. تو ہماری محبت بھی دیکھ لی آپ نے کہ ہم نے آگے پائلٹ کو جناب علی پھول ہار بنا کے چائے بنا کے واپس کر دیا. اب آپ نے ہماری صرف ایک رخ دیکھا ہے, ابھی آپ نے ہماری محبت دیکھی ہے. جس دن مسلمان کھڑے ہو گئے اور وہ اپنی پر آ گئے
تو پھر آپ کو پتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو تھا نا وہ 22 لاکھ مربع میل پہ تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آنے والا ہے، آپ نوٹ کر لیے میری بات کو، کہ اب تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. جس طرح سے عرب اپنی اصل کی طرف وہاں لوٹ رہے ہیں، اسی طرح سے اب تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. اب ہم ترکی بھی، ملیشیا بھی، پاکستان بھی، افغانستان بھی، ایران بھی، یہ سب مل کے ایک کانٹیننٹ بنائیں گے، اور پھر ہم مسلم اور غیر مسلم کی جنگ لڑیں گے، اور انشاءاللہ فتح مسلمانوں کی ہوگی. اچھا، دوسرا ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ کل آپ کو پتہ ہے قومی اسمبلی میں بڑا دینگا مشتی ہوئی ہے، اور بڑا ہی افسوس ہوا جو کل کی جو انہوں نے حرکت کی ہے. پوری جو ورلڈ کا جو میڈیا ہے شیم کر رہا ہے. تو سر یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے اختلافات ہوتے ہیں، اس کو طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے، یہ تو نہیں کہ دست و گریبان ہو گئے آپ. وہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر. سر آپ ایک بڑے حلقے کے نمائندے ہیں، آپ کو اتنی تمیز نہیں کہ آپ نے کس لہجے میں بات کرنی ہے، آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں دوسرے معزز ارکان کے اوپر. تو اس بار آپ کیا کہیں گے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس اسمبلی کی بات کر رہے ہیں؟ کن لوگوں کو معزز کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی 4 دن پہلے، میں تو اس عہدے کو معزز کہہ رہا ہوں نا، جو وہ عہدہ ہے ممبر قومی اسمبلی. 4 دن پہلے آپ جب میں بول رہا تھا تو آپ نے مجھے خاموش کر دیا. جب عمران نیازی نے کہا تھا ڈاکو اکٹھے ہو گئے، جب عمران نیازی پورے اسمبلی کے ممبران کو اپوزیشن کو کہے کہ ڈاکو ہیں سارے، تو آپ بڑے اس سے کہتے ہو کہ جی اناب علی وہ دیجیے. او بھائی، تو آپ کا پرائم منسٹر آف پاکستان وہ اپنے مخالفین کو کہتا ہے یہ سب ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، چور ہیں. اور کہاں کہتا ہے وہ؟ اسمبلی کی فلور پہ کہتا ہے، پوری میڈیا پہ آ کے کہتا ہے. صحیح ہے. اور وہ پاکستانی قوم کو اس نے جو تذلیل کرائی ہے پوری دنیا کے اندر، کیا یہ اس سے زیادہ تذلیل نہیں ہے جو اس نے جناب علی یہ کہہ کر کرائی تھی کہ ہمارے یہاں جعلی ڈگریاں ہوتی ہیں، ہمارے پائلٹ جعلی ہیں، ہمارے فلانا یہ فلانا. اس سے زیادہ کیا تذلیل ہے؟ قومی اسمبلی کے اندر تو یہ کھیل کھلاوا چلتا رہتا ہے جناب. آپ کو چاہیے آپ مہذب انداز اختیار کریں، لیکن مہذب انداز وہ اختیار کرتا ہے جو اصلی ہو، جو خود مہذب ہو، جو اصلی ہو. یہ تو بے نسلی لوگ ہیں سارے، یہ سارے لوٹے ہیں، بے پیندی کے لوٹے اکٹھے ہو کے اسمبلی میں آ گئے ہیں، تو یہ اصلی تو ہے ہی نہیں. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں جھگڑا کیا ہوا ہے. جھگڑا یہ ہوا ہے کہ عمر ایوب صاحب کل قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے، تو ان کو کسی نے کہنا شروع کر دیا لوٹا. تو غلط کہا، کیونکہ پہلے وہ تھے لوٹے کے بغیر تو آپ پاک ہی نہیں ہو سکتے. نہیں، پہلے وہ تھے کاف لیگ. اب آپ مسلم شاول استعمال کر لیتے تو بات دوسری ہے. کاف لیگ سے آئے وہ نون لیگ میں، نون لیگ سے وہ آ گئے پی ٹی آئی میں. تو ان کو پھر انہوں نے جو ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں ان کے لیے کہ میں آپ کو بیان میں یہاں میڈیا پر بیان نہیں کر سکتا. آن لائن اچھا اسمبلی ہو سکتی ہے، میڈیا پر نہیں ہو سکتا. ان کی غیرت مر گئی ہے نا، ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ وہ کیا. جب ایسے لوگوں کو اب آپ اپنا سربراہ بنائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا نا بھائی. سر عمر ایوب صاحب نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے بڑے مہذبانہ انداز، وہ جو دوسرے جو بول رہے تھے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے سر. پیپلز پارٹی کے ارکان اڑ کر ان پر حملہ کر رہے تھے. اس میں نون لیگ کے ارکان بھی شامل تھے. ان میں ایک وہ جو ہے مرتضی عباسی صاحب ہیں، وہ بیچارے کچھ بیچ بچاؤ کراتے رہے. انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ ان کی لڑائی نہ ہو. تو اس کے بعد وہ جو ہمارے راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو نام ہی اپنا راجہ رینٹل رکھ دیا. انہوں نے کہا جی میرا تو نام ہی راجہ رینٹل ہے، کیونکہ ان پر لوگ طنز کرتے ہیں یہ راجہ رینٹل ہے، کیونکہ انہوں نے جو طریقے سے وہ جہاز آیا تھا. جب آپ یہ دیکھیے نا، دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں لیڈران کی، جب آپ بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کے ممبران کی، آپ کو اتنی شرم نہیں آتی کہ عمران نیازی کی بات کروں گا میں. اگر ماضی میں جا کر دیکھیں تو وہ نواز شریف کے ہاتھ چومتے نظر آ رہے ہیں. عمران خان صاحب جی جناب. سر وہ تو ایسے ایک بات پرائم منسٹر ہاتھ چوم رہے ہوں، ایسے پرائم منسٹر انہیں ہاتھ چومے. آج آپ گالیاں بکرو، آپ کو مہذب زبان استعمال. دیکھیں میں تو اس وقت سے ان کے خلاف ہوں جب انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے غیر مہذب زبان استعمال کری. دیکھیں میں عمران نیازی صاحب کی بات جو کر رہا ہوں نا، میری کوئی ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، بالکل صحیح، لیکن انہوں نے ہمارے کلچر کو، ہمارے یوتھ کو بگاڑا، خراب. انہوں نے 126 دن کے اندر وہاں پر کتنے کیسز ہوئے ہیں. اگر میں میڈیا پہ کھولنا چاہوں بات تو آپ شرما جائیں گے، کیونکہ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ وہاں جو کچھ ہوا ہے. مجھے انتہائی انٹرنل خاص آدمی جو اس کے اندر انوالو تھے، انہوں نے بتایا کہ کیا کیا اس نے سلوک کیا انہوں نے اپنی ورکرز کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے ناچ گانے، ڈھول تماشے، ہلڑ بازی کر کے آپ، اور ہماری آنکھوں کے اندھے
جو صرف اپنی ایکسٹینشن کے خاطر انہوں نے جناب علی ان کو ہم پر مسلط کر دیا. ایک فرد واحد کی ایکسٹینشن کے خاطر یہ ہم پر مسلط ہوا ہے. ایسے ناسور جو ہے نا ہمارے ملک کے اندر, جو ہماری عدلیہ کے اندر اور ہماری جناب عسکری اداروں کے اندر, ایسے ناسوروں کی وجہ سے آج تک پاکستان وہ ترقی کے منازل دیر نہیں کر سکا جو اسے کرنی چاہیے تھی. انہیں اپنی ذات جو ہے مقدم ہوتی ہے, انہیں اپنی ذات مقدم ہوتی ہے, پاکستان مقدم نہیں ہوتا. اگر پاکستان مقدم ہوتا, پاکستان کے لوگ مقدم ہوتے, تو وہ یہ دیکھتے کہ میرے ساتھ جن لوگوں نے پھول لگوا کے اوپر تک آئے تھے اب ان کا حق ہے انہیں دیا جائے. ارے ہماری اسلام کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ خود کو پیاس لگی ہے, اگر آپ کا بھائی پیاس سے تڑپ رہا ہے ملے تو آپ اس کو پیالہ پیش کرتے ہیں. یہ ہماری تاریخ بتاتی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر دور میں جاتے تو جب ہجرت کر کے لوگ آئے تھے تو انصار نے جناب علی نہ صرف جائیدادوں کی تقسیم کری تھی, جس کی 2 بیویاں تھی 3 بیویاں تھی, انہوں نے جو اپنی پیاری بیوی تھی جس سے وہ زیادہ محبت کرتے تھے اس کو طلاق دے کے اپنے دوسرے بھائی کے لیے جناب علی اس کو جناب علی وہاں دیا. تو یہ تو ہمارے اسلام کی تاریخ ہے. ہمارے گھر بار اپنی جائیدادیں انہوں نے لوگوں کو شیئر کری مہاجرین کے لیے کہ بھائی یہ آئیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے انہیں دیا جائے. تو یہاں یہ صورتحال ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کاٹنے مرنے کے لیے ایک فلور پہ ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان ہے, اور دنیا دیکھ رہی ہے, میڈیا پہ لائیو چل رہا ہے, لیکن کچھ اتنی شرم نہیں ہے. ایک میں نے دیکھا ہے کوئی ان کا رکن تھا پیپلز پارٹی کا, ان کا مجھے نام نہیں پتا, کوئی غیر معروف سے بندے ہیں وہ سر, وہ تو ایسے انہوں نے تو لڑائی کی ہوئی تھی جیسے کوئی کسی منڈی کے اندر لڑائی ہو رہی ہے. کوئی منڈی ہے, سبزی منڈی ہے کوئی, دیکھیں نا وہ غیر معروف تھے نا, اگر کوئی حرکت نہیں کرتے تو وہ معروف کیسے ہوتے ہیں. آج آپ ان کا نام لے رہے ہو, نام یاد نہیں. لوگوں نے آج کل یہ دور اپنایا ہوا. دیکھیں ہمارے سب سے اہم چیز جو ہے, جو مدینے کی ریاست کا تصور دینے والی حکومت ہے نا, سب کو سب سے پہلے چاہیے کہ میڈیا کے اوپر جو بےہودگی ہو رہی ہے نا اس کو اس پہ کنٹرول کریں. چلیں ابھی اصل میں پروگرام کا ٹائم بہت شارٹ رہ گیا. ابھی آخری ایک اور ہے کہ یہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے پی ڈی ایم نے, ساتھ ساتھ سینٹ کا جو الیکشن ہے مشترکہ طور پر لڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے, اور پھر استعفوں اور عدم اعتماد کا جو معاملہ انہوں نے مؤخر کر دیا. دیکھیں اس طرح گیم کیا ہو رہی ہے, یہ دیکھیں اصل میں میں نے آپ کو بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہر جماعت اپنا ایک وہ لے کے چلی ہوئی ہے, اس کا اپنا ایک خاص ٹارگٹ ہے. تو یہ سارے گیم جو چل رہے ہیں نا, جو پی ڈی ایم لانگ مارچ کا اعلان کرتی ہے, استعفوں کا اعلان کرتی ہے, پھر اس کے بعد وڈرا ہو جاتی ہے, یہ ساری ان کی ڈوریں پیچھے سے ہل رہی ہیں. بالکل. اچھا وہ پیچھے والے بہت بہت فاسٹ ہیں, بہت آگے ہیں. ان تک پہنچنے کے لیے ابھی ان کو بہت وقت چاہیے, اتنی جماعتیں ہیں. لیکن پھر بھی بتا دوں میں آپ کو, گیم فٹ ہو چکی ہے. وہ تو کل کے پروگرام میں آپ نے بات کی تھی. تو ٹھیک ہے, امید ہے ناظرین آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام آخر میں ہم پھر ایک دفعہ اپنے کشمیری ماؤں بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے, اور ہم مسلمانان عالم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم عملی طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کا جو ہے وہاں سے ظلم سے ان کو نجات دلوائیں. جی امید ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب ایم ایس ستر صاحب کو اجازت دیے. اللہ ہمارا امیر ناصر. پاکستان زندہ باد.